الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مذلی تو ملیں گے شیطان سے بدتر. مذلی کا معنی گمراہ. مذلی تو ملیں گے شیطان سے بدتر پر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. پر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن. جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی آواز گلی کوچوں میں دیتا جا. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے. میں گناہگار سہی بدکار سہی پر ہوں تو فقط تیرا میرے اللہ. سب کہو میرے اللہ. میری اس بات سے واقف ہیں زمانے والے. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان سرور رسول ہادی کل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ. سب کو ذرا محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، مجھے بھائی عبدالحنان کی طرف سے 15 منٹ ملے ہیں. ادھر ساتھی نے آواز دی 10 منٹ. تو انشاءاللہ 4 منٹ ہو گئے ہیں اور 11 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ اپنی وقت میں بعد مکمل کروں گا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. یہ اہل توحید، اہل حق، اہل اسلام کا مجمع ہے اور خالص اللہ کی توحید کی اگر پکار نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. تو اس لیے شروع میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ بھئی گمراہی والے تو بہت سارے ٹولے ملیں گے مگر حق والے کم ملیں گے. تو حق کا مسئلہ بیان کرنا، حق پر قربانیاں دینا، اس دور میں جس دور میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہی نہیں رہی، اس دور میں حق کا مسئلہ بیان کرنا
کتاب و سنت کے مطابق الحمدللہ کراچی سے خیبر تک علماء کرام نے کتاب و سنت پر اتحاد کر کے، میں نے دیکھا میلسی میں حضرت شیخ مولانا بنیامین عابد صاحب، کہیں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نظر آتے ہیں، کہیں ہمارے استاد محترم مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب سرگودے والے اور مولانا بنیامین عابد صاحب نظر آتے ہیں۔ یہ علماء حق کا آپس میں ملنا، فروعی اختلافات چلتے رہتے ہیں، اصل توحید پر نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ الحمدللہ ہم توحیدی ہیں، موحد ہیں، اور اللہ کی توحید کا مسئلہ جہاں بھی بیان ہو، اللہ اکبر کبیرہ، توحید کے لیے سب انبیاء علیہ السلام آئے، اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر مسئلہ توحید بیان کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، آپ علیہ السلام کی وفات ہونے لگی اور رحمت کائنات دنیا سے کوچ کرنے لگے، تو سب سے آخری مسئلہ جو بیان کیا وہ بھی لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید، یعنی کائنات بنی مسئلہ توحید کے لیے، وجہ کائنات مسئلہ توحید ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا کو بھیجا اور دنیا کو بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات کسی انسان کے لیے نہیں بنی، کائنات کسی نبی کے لیے نہیں بنی، کائنات بنی تو اللہ نے اپنی توحید کی معرفت کے لیے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی پکار کے لیے، اپنی توحید کے بیان کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صرف رب کی پکار ہو، رب کے ماننے والے اللہ کی توحید کے صدائیوں کو توحید سننے سے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر سبحان اللہ کہو بھائی، موحد کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، جب میرے اکیلے کا ذکر ہو، میری توحید کا ذکر ہو، جن کے دل میں ایمان نہیں، جن کے دل پہ ایمان نہیں وہ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل میں ایمان ہے جب وہ مسئلہ توحید سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے جو ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، گویا کہ پہچان ہی مسئلہ توحید ہے۔ آج کہتے ہیں مسئلہ توحید میں ذرا نرمی کرو جی، مسائل میں نرمی کرو۔ مسائل میں کیسے نرمی کریں؟ اللہ کا قرآن بار بار دہائی دیتا ہے، پورا قرآن مسئلہ توحید ہے، سب نبیوں کی دعوت مسئلہ توحید ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے مسئلہ توحید کے لیے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ نے دیکھا 17واں پارہ سورۃ انبیاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سب نبیوں کی دعوت توحید ہے میرے بھائیوں۔ اس دعوت توحید کو جہاں بھی دعوت توحید کا مسئلہ ہو، جہاں بھی اہل حق کا اجتماع ہو، خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بیٹھنا، یہ اللہ رب العزت نے یقیناً ہمیں قبول کیا ہے۔ کتاب و سنت سننے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں، اور انشاءاللہ علماء کرام بیان کریں گے، اور ہمارے بڑے شیخ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا مسئلہ توحید کو سمجھو۔ مسئلہ توحید سمجھنے کے لیے قرآن سے رجوع ضروری ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میری کتاب پڑھو، اور کوئی ایسا بھی تو ہو جو کہے اللہ کی کتاب پڑھو، اور کوئی ایسا بھی تو ہو جو کہے اللہ کی کتاب پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کو سیکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کی تفسیر پہ غور کرو۔ جب نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ آخری عمل اور آخری بات جو ہے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں یہی ارشاد فرمائی۔ تو آج پوری امت جو ہے اگر کتاب اللہ پر جمع ہو جائے تو پھر مسلمانوں میں اختلاف ہی ختم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں محبت کیجئے قرآن سے، اہل قرآن سے محبت کیجئے، اہل توحید سے محبت کیجئے، اہل توحید کا ساتھ دیجئے، اور اہل توحید سے
بات صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، احادیث بھی ساتھ ساتھ، قرآن و حدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے اللہ کے لیے، پکار اللہ کے لیے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس کی تشریح میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، بات اپنے وقت میں ختم کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ جن ساتھیوں نے یہ انتظام کیا اور اتنی شوق و محبت سے یہ پروگرام سجایا، اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا نہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم اہل توحید کو مجتمع ہو کر کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کی، توحید۔ میرے بھائیوں، توحید سمجھنے کے لیے قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ جتنا مجمع بیٹھتا ہے ایک مرتبہ زندگی میں یہ نیت کرتا ہے کہ ہم نے قرآن خود ترجمے سے پڑھنا ہے۔ کون کون ساتھی ارادہ کرتے ہیں؟ سب کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سے پیار کریں گے، اور دروس قرآن کا انعقاد کریں گے، اور دروس قرآن کی جہاں آواز آئے دروس قرآن سنیں گے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔